السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ساری کائنات کے مالک ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت پنجم میں مضمون اردو میں نظم صبح کی آمد پڑھیں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 عیسوی میں میرٹھ اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور 1917 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ پیارے بچوں، اردو دنیا میں اسماعیل میرٹھی بچوں کی نظموں کے تعلق سے جانے جاتے ہیں۔ یوں تو مختلف شعراء نے مختلف نظمیں صبح کی آمد کے عنوان سے متعلق لکھی ہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس نظم میں اسماعیل میرٹھی نے صبح کی آمد کے منظر کو نہایت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طرح صبح کے وقت پرندے چہچہاتے ہیں، مندر کی گھنٹی کی آواز اور اذان کی آواز کے ذریعے لوگوں کا جاگنا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جانا۔ ان تمام مناظر کو اسماعیل میرٹھی نے بڑے ہی فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہ نظم صبح کی آمد پڑھیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 نکالیے۔ میں اس نظم کو پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلا صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے باغ اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے، نسیم اور صبا کو بھی لہکا دیا ہے، چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے، مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، پجاری کو مندر کے میں نے جگایا، موذن کو مسجد کے میں نے اٹھایا، بھٹکتے مسافر کو رستہ بتایا، اندھیرا گھٹایا، اجالا بڑھایا، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، سب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں
کہ میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ اس نظم سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اس نظم میں ایسے الفاظ تلاش کیجئے جن کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں، ان الفاظ کے نیچے خط کھینچیے اور ان الفاظ کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی درسی کتاب کے آخر میں فرہنگ دیے گئے ہیں، اس کام کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم اس نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں جانیں گے۔ اس نظم کا اہم مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت جلد اٹھ جانا چاہیے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے آغاز سے قبل مرغ بانگ دیتا ہے۔ پجاری اور مؤذن اپنے اپنے طریقے سے، یعنی پجاری مندر کی گھنٹی کی آواز کے ذریعے اور مؤذن اذان کی آواز کے ذریعے لوگوں کو صبح کی آمد کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت درختوں پر پرندے چہچہاتے ہیں، تمام جانور خوش ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت کافی سہانا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، لہٰذا صبح کے وقت جلد جاگ جانا چاہیے، جلد نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو سوچیے اور بولیے استعداد کے تحت چند سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے، ذہن کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس نظم میں سونے والوں سے صبح کیسے مخاطب ہے؟ نمبر 2، صبح کے آنے کی خبر سب سے پہلے کون اور کیسے دیتا ہے؟ نمبر 3، آپ کو رات کا وقت پسند ہے یا صبح کا؟ کیوں؟ پھر اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے مصرے مکمل کیجیے، یعنی آپ کی جو نظم ہے اس نظم سے متعلق یہاں پر اشعار دیے گئے ہیں مصرے، ان مصروں کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے، بہار اپنی ڈیش سے دکھلا رہی ہوں۔ دوسرا، پکارے ڈیش صاف چلا رہی ہوں۔ تیسرا ہے، درختوں کے اوپر ڈیش چہچہا ہے۔ چوتھا، مگر نیند نے تم کو ڈیش ہے۔ پانچواں ہے، ڈیش کو مسجد کے میں نے اٹھایا۔ اس طرح یہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات اپنی نوٹ بکس میں حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر یہ کیجئے کے تحت جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام سوالات آپ کو حل کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔